بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ۔ درود پاک ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے بہت بڑا سہارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا تحفہ، ایک بہت بڑا ہمارے اوپر کرم ہے۔ درود پاک کی برکت سے اللہ عز و جل ہمارے ایسی بلائیں مصیبتیں ٹال دیتا ہے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ بڑے حادثات کو چھوٹے حادثات سے بدل دیتا ہے، ہماری تمام مشکلات حل کر دیتا ہے، ہمارے کام آسان کر دیتا ہے۔ ہمیں جس کا علم بھی نہیں ہوتا نا، ہمیں اس جگہ سے اللہ نوازتا ہے درود پاک کی برکت سے۔ اگر ہمیں کامل یقین ہو تو پھر اس کے مشاہدات اور پھر اس کی برکات ہی الگ ہوتی ہیں۔ درود پاک کا ایک مشاہدہ سماعت فرمائیے۔ یہ بھائی ہیں، ان کا نام ہے شاہد اتاری اور یہ صادق آباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ احمد منصور بھائی کے درود پاک کے گروپ سے جڑے اور اللہ عز و جل نے ان پر بہت کرم کیا۔ احمد منصور بھائی کی کوشش سے انہوں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، بہت محبت کے ساتھ درود شریف کا ورد کرتے رہے اور ان کا 2,61,000 مرتبہ درود پاک تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے نیت کر رکھی ہے کہ یہ زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کہتے ہیں کہ یہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، ان کی یہ عادت بن گئی ہے اور ہر وقت ان کی زبان پر درود پاک رہتا ہے، خاص کر جب یہ سفر میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی بائک کی ٹریولنگ زیادہ ہے تو تقریباً ان کے 2 گھنٹے کا روزانہ کا سفر ہوتا ہے۔ جب یہ بائک پر سفر کر رہے ہوتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہوئے جاتے ہیں اور درود پاک پڑھتے ہوئے ہی واپس آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دوران سفر بھی میں اپنی آس پاس کی چیزوں سے زیادہ درود پاک پر فوکس رکھتا ہوں اور درود شریف پڑھتا رہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میرا بائک پر سفر جاری تھا، درود پاک کا ورد کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے مجھے ایک بہت خوفناک اور بڑے حادثے سے بال بچا لیا۔ ہوا کچھ یوں کہ میں اپنی موٹر سائیکل پر شام کے وقت گھر واپس جا رہا تھا تو میرے آگے ایک گنے کا ٹرک جا رہا تھا جس میں گنے بھرے ہوئے تھے اور وہ ٹرک اوور لوڈڈ تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں یہ جو ٹرک ہوتے ہیں جس میں سامان وغیرہ جاتا ہے کتنے اوور لوڈڈ ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی گاڑی گزرے تو خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹرک کافی اوور لوڈڈ تھا اور میں اس کے ساتھ مطلب میری بائک چل رہی تھی، میں اس کو کراس کر کے آگے نکلنے لگا تھا۔ جیسے ہی اس کے برابر ہوا تو ایک دم سے وہ جو فل لوڈنگ کا ٹرک تھا وہ بجلی کی 11,000 کیوی کی تاروں سے ٹکرا گیا اور اس وقت ٹرک کے ساتھ اور بالکل تاروں کے عین نیچے تھا، یعنی یہ اس وقت ٹرک کے ساتھ تھے اور جہاں یہ تار ٹکرائے تھے آپس میں ان تاروں کے نیچے ہی تھے۔ کہتے ہیں کہ جتنے بھی تار تھے وہ آپس میں ٹکرانے کی وجہ سے ان میں ایک زوردار دھماکہ ہوا، تاروں کی آپس میں اسپارکنگ ہو گئی جس کی وجہ سے تیز دھماکہ ہوا اور ہم سب کے سب خوفزدہ ہو گئے اور جہاں وہ جو لوگ تھے وہ بھی یہاں وہاں بھاگنے لگے۔ لیکن کہتے ہیں کہ الحمدللہ عز و جل اس وقت بھی میری زبان پر درود پاک کا ورد جاری تھا اور درود پاک پڑھنے کی برکت سے نہ ہی ٹرک والے کو کوئی نقصان پہنچا اور نہ ہی مجھے کچھ نقصان ہوا۔ میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کیا۔ کہتے ہیں کہ اس وقت بھی میرا درود پاک کا ورد جاری تھا اور میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کیا۔ اگر اس میں سے ایک تار بھی ٹوٹ کر ٹرک والے پر یا مجھ پر گر جاتا تو ہم نہیں بچ سکتے تھے کیونکہ اسپارک بہت زیادہ ہوا تھا اور obviously اگر ٹرک پر گرتا ٹرک کا بیلنس آؤٹ ہوتا ہو سکتا ہے کہ ٹرک ان کی بائک پر گر جاتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کیا اور میرے دل میں اس وقت یہی خیال آیا کہ درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ٹرک والے کو اپنی پناہ میں رکھی اور ساتھ ہمیں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا اور نہ ہی وہاں کسی اور شخص کو کسی قسم کا نقصان ہوا۔ اسپارک ضرور ہوا لیکن تار ٹوٹ کر نہیں گرے، نہ ہی کوئی جانی نقصان ہوا کسی قسم کا، نہ ہی مالی نقصان ہوا۔ کہتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ عز و جل مصیبت بلائیں آفت کو ٹال دیتا ہے، پریشانی کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی سفر میں ہو درود پاک کا ورد جاری رکھیں تاکہ ہر طرح کی آفت سے، حادثے سے، مصیبت بلا سے محفوظ رہیں۔ تو دیکھیں جو شخص صبح شام ہر وقت اپنے خاص وقتوں میں، اپنے عام وقتوں میں، اپنے تمام زندگی کے مشاغل کے ساتھ درود پاک کا ورد کرتا رہتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے ہر بڑا آفت پریشانی کو دور کر دیتے ہیں۔ اور ایون کہ ایک بزرگ کا تو یہ کہنا ہے کہ جب کوئی بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے گھر پر جو آسمانی یا باہر سے جو آفتیں آنے والی ہوتی ہیں انہیں پلٹا دیا جاتا ہے۔ ایون نہ صرف ان کے گھر والوں سے بلکہ ان کے آس پڑوس سے بھی آفتوں کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہی بات ہے کہ ہم اپنے گھروں میں درود پاک کا اہتمام کریں، اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق دیں، ترغیب دیں کہ وہ بھی درود پاک پڑھیں، درود پاک کی خوب برکتیں حاصل کریں۔ اللہ عز و جل خوب ہی کرم فرمائے، ایسا کرم فرما دے کہ درود پاک ورد زبان ہو جائے، دل کی دھڑکنوں میں جاری ہو جائے کہ اگر ہم کسی کام میں مشغول ہوں بھی تو ہمارا دل جو ہے وہ درود پاک کا ورد کرے۔ اللہ عز و جل ہم پر کرم فرمائے، درود پاک کی برکتیں اور بہار نصیب فرمائے۔ جس طرح ان حضرت کو اللہ تعالیٰ نے درود پاک کی برکت سے اپنے حفظ و امان میں رکھا اور بڑی مصیبت اور حادثے سے بچایا،
اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو حادثہ مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔